5,300 ارب اگر آئے ہیں 5.3 ٹریلین تو وہ گئے کہاں ہیں؟ اور وہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب لوٹا تھا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان سب کو ٹانگا جائے، ان سب کو سزا دی جائے؟ ایک عمران خان کو آپ نے ایک ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور آپ نے اس کو 2.5 سال کے جی کرپشن تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی، کون ہے وہ 10 سال سے بیٹھا کون ہے؟ 3.5 سال آپ عمران خان کے نکال لے، آپ ہی بیٹھے نا، اور کون بیٹھے؟ 34 ایئرز ڈائریکٹ رول ہے فوج کا، اس کے علاوہ پی ایم ایل این پی وی پی سنس 1958۔ آپ خود بتائیں تو پھر سسٹم بنایا ہے کس نے؟ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ سسٹم کو روٹن کیا کس نے؟ تو آپ کی ذمہ داری ڈائریکٹلی بنتی ہے۔ کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا اس قسم کی رپورٹ آتی تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 5,000 آپ ہی کے اپنے ادارے نے، نیب نے بتایا کہ ہم نے 5,300 ارب ریکوریز کی۔ کس سے کی ہیں بھائی؟ ویئر از دا لسٹ؟ مجھے تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر۔ کہاں ہے وہ لسٹ؟ 5,300 جنہوں نے لوٹا تھا، وہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ وہ آئے بھی ہیں، ریکوری ہوئی بھی ہے۔ اگر وہ قومی خزانے میں آئے تھے تو قومی خزانے میں اتنا بڑے رقم جو بھی سمجھتا ہے 12 ٹریلین روپے تو لاسٹ ایئر ٹوٹل سال کی کلیکشن تھی۔ تو 5,300 ارب اگر آئے ہیں 5.3 ٹریلین تو وہ گئے کہاں ہیں؟ اور وہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب لوٹا تھا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان سب کو ٹانگا جائے، ان سب کو سزا دی جائے؟ ایک عمران خان کو آپ نے ایک ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور آپ نے اس کو 2.5 سال کے جی کرپشن تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی، کون ہے وہ؟ ہمیں پوری لسٹ چاہیے۔ ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ لسٹ چاہیے جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جی یہاں ریکوریز ہوئی ہیں، ان کو کون سی سزائیں ملی ہیں، اس میں کون کون سے حکومتی عہدیدار ہیں، اس میں ایلیٹ اشرافیہ کے کون سے لوگ ہیں۔ جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی بناتے ہیں جس میں اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے، اشرافیہ ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں، تو وہ جو پالیسی بناتے ہیں، جن کو فائدے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اب یہ اتنی بڑی چیز ایک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر یہاں کی پالیسیز صاف شفاف ہوں، اگر پالیسیز صاف شفاف ہوں تو پاکستان کی گروتھ ریٹ 6.4% تک جا سکتی ہے کتنی؟ پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62%۔ نقصان کس کو ہوا ہے؟ غریب کو، ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ بھائی اگر گروتھ بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، کروڑوں لوگ پاورٹی سے باہر نکل کے آئیں گے، ان امپلائمنٹ ختم ہوگی۔ ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ از مور دین 35% ٹوڈے۔ ابھی پتہ چل گیا کہ کس کی وجہ سے، بتا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے مظلوم لوگ پسے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہمیں یہ پورا آپ اس کا جواب دیں کہ ویدر آئی ایم ایف از رائٹ اور رانگ۔ کیا آئی ایم ایف کی یہ جو رپورٹ آئی ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہمیں جواب چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف سے۔ آئیں فلور آف دی ہاؤس میں آ کے بولیں یا پریس کانفرنس کریں، یہ کہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ غلط ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، تو بھائی صاحب حکومتیں تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کی رہی ہیں، آپ ہی نے سسٹم بنایا ہوا ہے، آپ ہی نے جکڑا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ ٹریپ کیا ہوا ہے عوام کو، غریب عوام کو، متوسط طبقے کو، 24 کروڑ عوام کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے اس روٹن سسٹم میں، جس میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بائی دا وے یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جو غریب کو غریب ہی رکھیں گے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ 24% پہنچ گئی ہے۔ اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے۔ انڈیا میں کیوں جاتی ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ کمبوڈیا میں کیوں جاتے ہیں؟ ویتنام میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان، کیونکہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں، شفافیت ہے ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، میں لنک اس کا ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں، یہ جب 27ویں امینڈمنٹ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ 27ویں امینڈمنٹ یہ اور مزید خراب کرے گی آپ کی معیشت کو، اور نقصان پہنچائے گی ایک عام آدمی کو۔ جب شفافیت نہیں ہوتی تو انویسٹر نہیں آگے کرتا۔ اگر آپ کے جو
کورٹس ہیں, آپ کے ججز آپ خود لگائیں گے, آپ خود ججز لگا رہے ہیں. تو کوئی بھی جھگڑا اگر ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن, تو وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے. تو جو انویسٹر ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ بنیادی لازمی جز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں آگے لے کے جانے کے لیے. سو ہماری ایک اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو جواب دیں, یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ہم پھر آپ سے مطمئن ہوئیں گے. ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے آپ پر, ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں وزیر اعظم پر. ہمیں تو پہلے بھی ٹرسٹ نہیں تھا, یہ دھاندلی شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے. ان کے پاس مینڈیٹ تھا ہی نہیں. ان کو خود پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ قانون سازی کا تھا ہی نہیں, ان کو خود پتا ہے. لیکن آپ زبردستی ڈرا دھمکا کے آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن کو تباہ کر دیا, خاص طور پر پی ٹی آئی کو آپ نے تباہ کر دیا, سارے لیڈرز کو اندر بند کر دیا, چیئرمین کو بند کر کے رکھا ہے, وائس چیئرمین کو, دوسرے لیڈرز کو, عام ورکرز کو ڈرانا دھمکانا. یہ صرف اس لیے کہ آپ معاشی طور پر اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام غریب اور غریب تر رہیں. جھگڑا صاحب آگے بات کریں گے.